جس وقت فلم انڈسٹری اور جو ایکسپریشن تھا کلچر کا، ہیریٹیج کا، اس کے اوپر کافی قدغنیں لگیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک جاری ہیں. اس کو انڈو کرنے کے لیے ایک پورا اسکرین ٹورزم کا، یہ کوئی فلم پالیسی نہیں ہے، یہ کسی قسم کی کوئی ایک اسٹینڈ الون انیشیٹو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا اسکرین ٹورزم کے ذریعے پاکستان کا وہ بیانیہ کہ ہمارا کلچر بھی رچ ہے، ہماری ثقافت بھی رچ ہے. اور اسی طرح ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر، کیونکہ پہلے وہ انسٹیٹیوشنز موجود ہونے چاہیے جو کہ فیسیلیٹیٹ کریں ان لوگوں کو جو فلم بناتے ہیں، جو اسکرین ٹورزم، ڈاکیومنٹریز، ان کے ذریعے پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ باقی تمام ممالک جس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں، جس میں قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، آذربائیجان ہے، ان سب نے اسکرین ٹورزم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیانیے کو پوری دنیا تک پہنچایا. اور جس میں ہماری جو ملک ہے اس کی ثقافت اتنی پرانی ہے، پوری انڈس سویلائزیشن کا جو ایک جرنی ہے جہاں سے انڈس شروع ہوتا ہے اور اس کی پوری تاریخ ہے، اس کی وجہ سے ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارا قومی ورثہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی. اور پھر ایک سوسائٹی کے لیے آپ کو یاد ہوگا جس وقت پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو ہم ایک بہتر معاشرہ بھی تھے، ایک ہماری ویلیو سسٹم تھی، ایک سوشل فیبرک انٹیکٹ تھا. لیکن جس طرح میڈیا کا لینڈسکیپ، سوشل میڈیا کا لینڈسکیپ ایوالو ہوا ہے تو اس میں کلچر اور ہیریٹیج اور ایکسپریشن کا مضبوط ہونا، اس کو تقویت دینا ایک بہت ہی امپورٹنٹ امر ہے. اور اسی وجہ سے یہ کاوش 2017-18 میں شروع ہوئی تھی. اور پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ جب PMLN کی تھی تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے وہ شروع کی تھی، جہاں سی پیک بن رہا تھا، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، روڈ انفراسٹرکچر بن رہا تھا. اسی طرح جو کلچر تھا اس کو زیادہ تقویت دینے کے لیے، اس کی کو زیادہ ایکسپریشن دینے کے لیے پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی بنی تھی. اور اسی وقت فلم پالیسی کا بھی آغاز ہوا تھا جو اسکرین ٹورزم کو تقویت دینے کے لیے انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا گیا. اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ پورا پروسیس مکمل کر لیا گیا ہے. اسی طرح یہ جو آج یہاں سنیما کی انوگریشن ہے، اس میں مبارکباد دیتی ہوں رئیسہ کو، سیکرٹری انفارمیشن کو، جنہوں نے اس کو، کیونکہ ہمیں وہ پرائیویٹ سنیماز کو ہائر کرنا پڑتا تھا انہی کی فلموں کو سینسر کرنے کے لیے. تو اب ایک ہماری اپنی فیسلٹی ہوگی جہاں سینسر بورڈ کے جو سرٹیفیکیشن بورڈ جس کو چینج کیا جا رہا ہے ان کے ممبرز آ کے یہاں فلم کو ریویو کر سکتے ہیں اور اس کا ایک پورا پراپر انتظام یہاں موجود ہے. اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن میں جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ PTV فلم ڈویژن کا قیام ہے، اس در بھی ایک چھوٹا سنیما ہے جس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح PTV اور ریڈیو پاکستان کی جو جگہ ہیں، جو لینڈ ہے، اس پہ بھی دوبارہ سے سنیما کا ریوائول جو ہے اس کو شروع کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ جس طرح یہ 15 ماہ موجودہ حکومت کے تھے، جس وقت ہم آئے تو ملک کے اندر ایک معاشی بدحالی تھی، بے روزگاری اور مہنگائی کا جو سفر 2018 سے مارچ 2022 تک کا تھا، جس میں IMF کے پروگرام کی وائلیشن سسپینڈ، وہی IMF پروگرام جو پہلے معاشی صورتحال کو تباہ کر کے اس کے بعد IMF کے پاس جانا پڑا، جس IMF کو 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے خیر بات کہہ دیا تھا ہمیشہ کے لیے پروگرام کو پہلی دفعہ مکمل کر کے، اسی کی بنیاد دوبارہ رکھی گئی کیونکہ اتنی بدحال کر دی معیشت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو IMF کا معاہدہ تھا اس کو وائلیٹ کیا، اس کو سسپینڈ کیا. اور جب ہم آئے تو آپ کو یاد ہوگا مارچ میں پیٹرول پرائسز کو نہ صرف کم کیا بلکہ پورے کو ریورس کر کے سبسڈی دے کر اس IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی. اور اس کے بعد ایک مہنگائی کا جو اور سیکنڈ فیز تھا وہ شروع ہوا کیونکہ IMF پروگرام سسپینڈڈ تھا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی جون میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی محنت کی وجہ سے، وزارت خزانہ کی محنت کی وجہ سے، اسحاق ڈار صاحب کی محنت کی وجہ سے IMF پروگرام جو ہے وہ انشور ہو گیا. کیونکہ یہ فیل گڈ فیکٹرز ہیں، اگر اکانومی میں ہوں گے تو انڈسٹریز جو ہیں، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو، چاہے وہ کامرس انڈسٹری ہو، چاہے وہ ایکسپورٹس ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر کی انڈسٹری ہو، امپلائمنٹ جنریشن ہو، ڈیولپمنٹ ہو، یہ وہ تمام چیزیں جس کی بنیاد 2013 میں رکھی گئی تھی. اور 2018 میں ہم نے وہ پورا سفر وٹنس کیا کہ اس کے اندر ایکسپورٹس بڑھی، اس کے اندر
لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، بجلی بنی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، سی پیک آیا، روزگار آیا، اور 18 میں جو مہنگائی تھی وہ ملک کی کم ترین سطح کے اوپر 3.4% پہ ہم چھوڑ کے گئے، 6.1% پہ ترقی کی شرح کو چھوڑ کر گئے، اور اسی طرح جو ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ بھی ایک جو اکنامک ٹول ہوتا ہے وہ بھی بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کس انڈسٹریز کی نشو و نما میں، ان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کو مضبوط کرنے میں. تو اب کیونکہ ایک استحکام کی طرف معیشت کا راستہ ہموار کیا گیا ہے، دوبارہ سے ایک ریسکیو کر کے سچویشن کو، اس کو ریکور کر کے، جس میں خارجہ پالیسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، آپ نے دیکھا 15 ماہ میں دوست ممالک بھی ناراض تھے، انویسٹرز ناراض تھے جنہوں نے ایف ڈی آئی کر کے ڈفرینٹ منصوبوں میں انویسٹ کیا ہوا تھا 13 سے 18 تک، ان سب کو اس کا ایک ریکوری کا ٹائم، پھر سیلاب کا جو ایک ریسکیو اور ریکوری کا پروسیس وہ ختم ہوا، آئی ایم ایف کا ریسکیو اور ریکوری، اکانومی کا ریسکیو اور ریکوری، اور ہیلتھ میں بہت بہتری آئے گی. پینشن اور تنخواہوں کے معاملے جو ہیں وہ ہر وقت احتجاج کی نظر ہوتے تھے، لیکن اب ایک بزنس پلان کے ذریعے انشاءاللہ اس پورے ریڈیو پاکستان کی جو فائنینشیل فیزیبلٹی ہے، اس کی جو اسٹیبلٹی ہے، اس کو انشور کیا گیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، کیونکہ جو ذمہ داری مجھے سونپی جاتی ہے، طاہر خلیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ حکومت کے آخری 14 ماہ میں ہی سونپی جاتی ہے. تو کوئی جتنی بھی کوشش کی جاتی ہے وہ پولیٹیکل کلائمیٹ اتنا انٹینس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میری ذمہ داری وزارت اطلاعات ہے تو اس کی جو اسٹیبلٹی ہے، بیکاز یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ منسٹری ہے جس نے پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر اپنا نیریٹو جو ہے اس کو بنا کر، گورنمنٹ کا نیریٹو، عوام کا نیریٹو، سٹیزن کے تحت انفارمیشن، تو اس پورے اس میں ہم نے یہ ایک ڈیجیٹل سائبر ونگ کے اندر بھی ایک ریفارم کا آغاز کیا ہے، اسی طرح ایکسٹرنل پبلسٹی کے اندر بھی ایک ریسٹرکچرنگ کا آغاز کیا ہے، اور ڈیمپ کے اندر بھی ایک پورا ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم اس کا قیام ہے. تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے ریزلٹس بہت بڑے ہوتے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے جن کو انشور کیا گیا ہے. آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ.